جی بالکل، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا دوسرا دور کل شروع ہوگا، اور یقیناً یہ دور جو ہے وہ بڑا مثبت ابھی تک دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس بار مذاکرات کے لیے انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے قبل تو دونوں جانب سے، حکومت کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صرف باتیں ہوتی تھی، مگر کوئی عملاً کوئی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اس سے قبل مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے صرف 3 ممبران شریک ہوئے تھے، اور وہ بڑا خوشگوار ماحول میں یہ ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس میں دونوں جانب سے، حکومت اور اپوزیشن، اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے، جس پر پھر حکومتی مذاکراتی کمیٹی آئندہ کا لائحہ عمل سے متعلق حکومت کے ساتھ مشاورات کے بعد فیصلہ کرے گی۔ کل کا اجلاس جو 12:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہونا تھا، کچھ اراکین پارلیمنٹ جو اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ اجلاس جو ہے وہ سپہر 3:30 بجے منعقد کیا جائے، جس کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے مشاورت کے بعد اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا، اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ اجلاس اب سپہر 3:30 بجے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوگا، جس میں حکومت اور اپوزیشن کے ممبران شریک ہوں گے۔ کچھ دیر قبل اس حوالے سے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے بیرسٹر گوہر، ان سے بھی بات ہوئی، اور ان کا کہنا ہے کہ کل کے اجلاس سے متعلق جو ہم نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ 2 رکنی تیار کر لیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ہم کل کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہوگی جو ان کی کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ اپنا موقف رکھیں گے۔ اس حوالے سے جو 2 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا گیا، جس میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہے، اور دوسرا مطالبہ 9 مئی اور جو 26 نومبر کا جو واقعہ ہے، اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو مطالبہ ہے۔ تو یقیناً ان 2 مطالبوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر مطالبات تھے اس سے وہ وڈرا ہو چکی ہیں، اور صرف 2 مطالبے رکھے گئے، یعنی وہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ان 2 مطالبات کے حوالے سے کس حد تک عمل درآمد کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا جو بھی ہوگا یہ کل سپہر 3:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں دوسرا سیشن ہوگا، جس میں دونوں فریقین بیٹھیں گے، حکومت اور اپوزیشن، اور وہ تمام تر امور پر بات چیت کریں گے۔ اور کوشش یہ ہوگی، اس حوالے سے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کچھ ممبران سے میری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حکومت بھی بڑی سنجیدہ ہے، اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر تمام معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ پاکستان ترقی کرے۔ اور آئے روز کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو دھرنے اور مظاہرے ہوتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت پر بڑا اثر پڑتا ہے، جب مل بیٹھیں گے دونوں فریقین، اپوزیشن اور حکومت، تو ہی کوئی بات بن سکے گی۔ تو ابھی تک حکومت تو ایک حد تک سنجیدہ دکھائی دیتی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ نہیں تھی، مگر اب وہ بھی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے، اور 2 چارٹر آف ڈیمانڈ کے جو ان کے مطالبے ہیں وہ بھی کل آئیں گے حکومتی کمیٹی کے سامنے، جس کی صدارت سردار ایاز صادق کریں گے۔ وہ اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد حکومتی کمیٹی تمام تر جو ان کے مطالبات ہوں گے اس پر کمیٹی کے اجلاس میں بحث بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، تمام امور زیر بحث آئیں گے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم پاکستان کو ان مطالبات سے آگاہ کیا جائے گا، اور پھر کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک متفقہ طور پر کوئی اس طرح کا کوئی نکات پر دونوں پارٹیاں، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی، وہ ایک نقطے پر آئیں، اور حکومت اس پر بھی اتفاق کرے، اپوزیشن بھی اتفاق کرے، تاکہ آگے بڑھ سکے۔ اور ویسے بھی اس حوالے سے جتنے بھی معاشی ماہرین ہیں، سیاسی ماہرین ہیں، اور جتنے کاروباری افراد ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ہر ملک میں ہوتی ہے، اور اپوزیشن ہونی چاہیے، جو کہ جمہوریت کا حسن ہے، مگر اپوزیشن بھی اس طرح کی ہو کہ اس میں معیشت پر کوئی اثر نہ پڑے، اور پارلیمان کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی انداز سے اپوزیشن ہونی چاہیے۔ تو یقیناً تاجر برادری بھی اس حوالے سے بڑی پر امید ہے کہ حکومت یہ مذاکرات جو کرنے جا رہی ہے، اور دونوں جانب سے ان کی بڑی توقعات ہے کہ وہ دونوں جو اپوزیشن اور حکومت ہے وہ مل بیٹھ کر اس معاملے کا جو سیاسی حل ہے وہ نکالیں، تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ تو کل اب یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کل حکومت کس حد تک اپنی سنجیدگی دکھاتی ہے، اور اپوزیشن کس حد تک، اور کیا حکومت اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو قائل کر پائے گی، یا پھر حکومت اپوزیشن کو قائل کر پائے گی، یا پھر مذاکرات کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار رہے گا۔ یہ تو کل کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔